بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، ایم یو اے ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کرتے ہیں ٹائٹینک واقعہ کی کہ اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1512 افراد تھی۔ ٹائٹینک امریکی شہر نیو یارک کے لیے اپنے سفر کا آغاز برطانوی شہر ساؤتھ ٹمپٹن سے کیا تھا اور یہ شمالی بحری اوقیانوس میں ڈوبا۔ اس کا ملبہ اب بھی سمندر میں 3 یا 4 ہزار میٹر گہرائی میں موجود ہے۔ اپنے سفر کے آغاز کے چوتھے اور 5ویں روز کی درمیانی شب اس میں سوار 1502 مسافروں کی زندگی کا چراغ اس وقت گل ہو گیا جب یہ سمندر کا بادشاہ برف کے گالے سے ٹکرا کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ لائف بوٹس کے ذریعے وائٹ سٹار لائن کمپنی کے ٹائٹینک کے صرف 722 مسافر زندہ بچ پائے۔ ان میں کمپنی کا مالک اس میں بھی شامل تھا جو خواتین اور بچوں کو ڈوبتے جہاز میں چھوڑ کر ایک کشتی کے ذریعے نکل گیا۔ مالک اور کیپٹن اس میں اکتوبر 1937 کو گوشہ تنہائی میں چل بسا۔ دوسری طرف جہاز کا کپتان ایڈورڈ جان سمتھ بیشتر عملے کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں خود ڈوب کر انسانیت پر احسان کر گیا۔ وہ آخری آدمی تھا جس نے جہاز سے چھلانگ لگائی۔ ایک آدمی آخری کشتی کی طرف تیرتے ہوئے لپکا تو ایک مسافر نے کہا یہ پہلے ہی اوور لوڈ ہے۔ اس پر تیراک پیچھے ہٹ گیا اور کہا آل رائٹ بوائز، گڈ لک اینڈ گاڈ بلیس یو۔ دوسروں پر اپنی جان نچھاور کرنے کے عظیم جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا مجسمہ سٹیفورڈ میں نصب کیا گیا ہے۔ موجودہ حالات: ٹائٹینک جہاز تک پہنچنے کے لیے آپ کو تقریباً 4 کلومیٹر سمندر کے نیچے جانا ہوگا جو ناممکن ہے کیونکہ سمندر میں آپ جتنی گہرائی میں جاتے ہیں اتنا ہی پانی کا پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ آج تک کوئی غوطہ خور ٹائٹینک تک نہیں پہنچ پایا۔ یہ ڈسکوری ایک غوطہ خور گاڑی کے ذریعے ٹائٹینک کے ڈوبنے کے تقریباً 70 سال بعد ممکن ہو پائی ہے، اور جہاز ڈوبنے کی وجہ بہت اہم ہے۔ اب ایک نئی تحقیق میں اندیا دیا گیا ہے کہ 14 اپریل 1922 کی شب زمین کے مقناطیسی کرے میں عارضی انتشار ٹائٹینک کے حادثے کا باعث بنا۔ جریدے ویدر میں شائع ہونے والی یہ تحقیق ایک موسمیاتی ماہر میلازون نکوا کی جانب سے کی گئی۔ عینی شاہدین نے برفانی تودے سے ٹائٹینک کے ٹکرانے کے بعد مضبوط ناردرن لائٹس کو آسمان پر دیکھا تھا۔ آر ایم ایس کارپیتھا کے سیکنڈ آفیسر جیمز بیسیٹ، وہ بحری جہاز جس نے 15 اپریل کو علی صبح ٹائٹینک کے 705 مسافروں کو بچایا تھا، اس نے 14 اگست 1912 کی رات کو اپنی لاگ میں لکھا تھا کہ آسمان پر چاند نہیں تھا مگر ناردرن لائٹس کی روشنی چاند کی طرح جگمگا رہی تھی۔ ٹائٹینک کے حادثے میں بچ جانے والوں نے بھی صبح 3 بجے کے وقت اپنی لائف بوٹس میں آسمان پر ان روشنیوں کا ذکر کیا تھا۔ اس طرح کی روشنیاں سورج کی جانب سے تیز رفتار ذرات کے سیلاب کے اخراج کے نتیجے میں پیدا ہونے والی شمسی طوفان سے بنتی ہیں۔ جب یہ ذرات زمین کے ماحول سے ٹکراتے ہیں تو زمینی ماحول کی گیسز کو توانائی ملتی ہے جس سے وہ سبز، سرخ، جامنی اور نیلے رنگ میں جگمگانے لگتی ہیں۔ یہ شمسی ذرات زمین کے برقی اور مقناطیسی سگنلز میں مداخلت بھی کرتے ہیں جس سے برقی ڈیوائسز کے افعال جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس تحقیق میں یہ خیال پیش کیا گیا ہے کہ یہ شمسی طوفان اتنا طاقتور تھا جو اس مقام پر ناردرن لائٹس کا باعث بنا جہاں ٹائٹینک برفانی تودے سے ٹکرایا تھا۔ اس شمسی طوفان کے نتیجے میں اس کے مقناطیسی کمپاس اور جہاز کا الیکٹریکل ٹیلی گراف متاثر ہوئے تھے۔ شمالی بحری اوقیانوس میں برفانی تودوں کے حوالے سے وہاں سفر کرنے والے دیگر بحری جہازوں کی معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے ٹائٹینک کے کپتان ایڈورڈ جان سمتھ نے حکم دیا تھا کہ زیادہ خطرناک علاقے میں جانے سے گریز کیا جائے، مگر تحقیق میں بتایا گیا کہ اس شمسی طوفان کے نتیجے میں جہاز کی سمت میں
کمپاس کی خرابی کے نتیجے میں معمولی تبدیلی آئی اور خطرناک برفانی علاقے میں جانے سے بچنے کے بجائے وہ بحری جہاز سیدھا اس طرف چلا گیا۔ اس خیال سے ٹائٹینک کے سامنے ہے کہ ایک اور پہلو کی وضاحت بھی ممکن ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈوبتے ہوئے جہاز سے مدد کی درخواست پر دیگر بحری جہازوں نے پہلے غلط سمت میں تلاش کی اور بعد میں درست جگہ پر پہنچے۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ شمسی مداخلت ہی امداد کی کوششوں میں رکاوٹ بنی تھی۔ جب کپتان کو اندازہ ہو گیا کہ ٹائٹینک کو ڈوبنے سے بچایا نہیں جا سکتا تو انہوں نے 2 ریڈیو آپریٹرز کو مدد کے سگنل قریبی جہازوں کو بھیجی۔ RMS بالٹک جو ان جہازوں میں سے ایک تھا جس نے مدد کی کال پر جواب دیا کہ عملے نے بتایا کہ اس رات ریڈیو سگنلز بہت عجیب تھے اور بیشتر پیغامات پڑھے نہیں جا سکے اور ٹائٹینک کا جواب کبھی نہیں مل سکا، اور آج تک اس کا جو ملبہ ہے وہ اسی طرح اسی جگہ پہ موجود ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔